بعض اہل علم کہتے ہیں طوبہ ایک علم کا نام ہے، لیکن آج ہم جانیں گے کیا طوبہ علم کا نام ہے یا پھر درخت کا نام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ایک نیا ممبر تیار کروایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، تو کسی چیز کے بلکنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے یہ وہ کھجور کا سوکھا تنا ہے جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو آقا نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وہ جو تنا ہے وہ رو رہا۔ آقا نے اس کا مقصد پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ممبر پر، پہلے تو آپ میرے ساتھ جو ہے مس ہو کر کھڑتے تھے، تو اس لیے مجھے کچھ غم محسوس ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو رو نہیں، میں تجھے کسی باغ کے اندر لگوا دیتا ہوں، یا جو ہے تجھے تر و تازہ رکھنے کے لیے، کہ تیرے اوپر ہمیشہ تو چاہے تو پھل لگتا رہے گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ پھر آقا نے کہا کیا تو کہے تو میں پھر تجھے طوبہ بنا دوں، یعنی کہ درخت جنت کے اندر تجھے لگوا دوں، طوبہ بنا دوں۔ تو اس نے کہا مجھے طوبہ بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں دفن کر دیا جائے، آپ اس ممبر کو بھی ادھر ادھر نہ کریں، یہ بھی یہیں پر رہے، میں اس کے نیچے دفن ہو جاؤں، اس کو بھی آپ کی برکت حاصل ہوتی رہے اور مجھے بھی برکت حاصل ہوتی رہے۔ ذرا سوچئے، سوکھا تنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر آ کر اور سے بغاوت نہیں کرتا، تعصب نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، اور آج کے اس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے تعصب کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے تو پھر وہ تنا بازی لے گیا جس نے تعصب نہیں کیا، اس نے اس ممبر کو اپنا جو ہے بھائی سمجھا اور کہا اس سے بھی برکت حاصل ہوتی رہے، میں اس سے بھی نیچے دفن ہونا چاہتا ہوں، تاکہ یا رسول اللہ جب آپ بروز معاشر جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو میں آپ کے قدموں کے بوسے لیتا ہوا کھڑا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر وہ طوبہ کا جو ذکر ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ جو بعض کہتے ہیں کہ طوبہ ایک علم کا نام ہے، لیکن چنانچہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ بہشت کے درختوں کے متعلق جب استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا بہشت کا سب سے بڑا درخت طوبہ ہے، اور وہ میرے خیمہ جو ہے اس کے نیچے ہوگا بفضل تعالیٰ، اور اس کا تنا موتیوں سے جو ہے اس کا تنا جڑا ہوا ہوگا، اور اس کی ٹہنیاں زبر جد کی ہوں گی، اور فرمایا کہ جو اس کے پتے ہیں سندسن کے ہوں گے، اور فرمایا اس کے 70,000 ٹہنیاں ہیں، اور سب سے بڑی ٹہنی عرش الہی کے پایا کو مس کر رہی ہے، اور پھر فرمایا اس کی ادنا ٹہنی آسمان دنیا میں ہے، اور بہشت کے ہر دار یعنی ہر صحن، ہر محل، ہر قبہ، ہر دریچہ، ہر حجرہ، ہر تخت میں طوبہ کی ٹہنی سایہ فگن ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس کا تنا موتیوں سے، اور پھر فرمایا کہ طوبہ جو ہے طوبہ میں ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالی اگا دے گا، جس کا جو جی چاہے گا اس سے ملے گا، اور اسے خوشنما کہ جنہیں دیکھ کر روح تازہ ہو جائے گی۔ یہ جنتیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ درخت تو میرے آقا کا ہے اور آقا کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس سے مستفید اور جنتی بھی ہوں گے۔ ہر جنتی کے محل کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے درخت طوبہ کی ٹہنی سایہ فگن ہوگی۔ سبحان اللہ۔